وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے 2 چیزوں کا تقاضا کیا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اور صرف اس کی عبادت کریں۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اپنے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا، تو کیا کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سیم اس میں بھی وہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میری عبادت کرو، میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، اور اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسانوں کو وصیت کی، کس چیز کی؟ کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آج مدرس ڈے ہے، تو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کتنا احسان کیا، اس کا جائزہ لے لیتے ہیں تھوڑا سا۔ ہم اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ آج مدرس ڈے ہے تو سب نے اسٹیٹس بہت اچھے اچھے لگائے ہیں۔ تو کیا یہ پیار اظہار نہیں مانگتا؟ جب ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اولاد آرام سے بیٹھی ہوتی ہے، ماں باپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹی موبائل یوز کر رہی ہے اور ماں گھر کے سارے کام کر رہی ہے، اور پھر جب پوچھا جائے کہ آپ گھر کے کام کیوں نہیں کرتے، امی نے کبھی کہا ہی نہیں، تو کیا یہ محبت اور پیار کہنے کا محتاج ہے؟ کہ آپ کو خیال نہیں جس سے ہم پیار اور محبت کرتے ہیں، اس کے ہر کام کرنے کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کے کہنے سے پہلے، اس کا احساس ہونے سے پہلے ہم اس کا کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سے پیار ہے، محبت ہے۔ تو پھر یہ ساری محبت ماں باپ کے لیے ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ صرف وہ اسٹیٹس کی حد تک کیوں رہ جاتی ہے؟ باپ کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور بیٹا آرام فرما رہا ہے، 12-1 بجے تک اٹھتا ہے۔ تو کیا یہ محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے ہماری اپنے پیرنٹس سے؟ وہ تو امت مانگتی ہے۔ ہمارا فرض کیا تھا؟ ماں باپ کو آرام سے بیٹھائیں، خود کام کریں۔ ہم آرڈر دے کے کام کرواتے ہیں، آج میرے کپڑے پریس کر دیں، میرا ماما یہ کر دیں، ماما وہ کر دیں، اتنے بڑے ہو چکے ہیں۔ تو کیا یہ محبت یہ محبت کے دعوے ہیں ہمارے اپنے ماں باپ سے؟ ماں باپ کچھ کہہ دیں تو چیخ چڑھا کرتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، آپ نے بات کی اور کی کیوں نہیں، یہ کام کیا اور کیا کیوں ہے، آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں ہے، مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ تو کیا یہ ڈانٹ کی وجہ خود نہیں بنے؟ حدیث سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔
سوچیں کتنا ہم والدین کا احترام کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، بس چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ سوچیں، جائزہ لیں، محاسبہ کریں اپنا کہ ہم کیا یہ دروازہ حاصل کر رہے ہیں، کس دروازے کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان کے بغیر کہیں ان کا کام کریں۔ محبت کہنے کا محتاج نہیں ہوتی، محبت اسٹیٹس لگانے کا محتاج نہیں ہوتی، محبت دل سے ہوتی ہے۔ اب محبت کا جائزہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انہوں نے ہمیں بچپن میں کس طرح پالا، کس طرح بڑا کیا، اور پھر بڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ایک ہے، کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ سوچنے والی بات ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ تو کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا؟ ہم کتنی گالیاں نکالتے ہیں۔ ماں باپ کا قصور کیا تھا؟ ہم ان کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا قصور کیا ہوتا ہے؟ ہم گالیوں میں ان کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کیسے ہم محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور بہت سی بے شمار حدیثیں ہیں والدین کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، احسان جتلانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا۔ سوچیں، کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا اور کہاں ہم نے ان کو لعن تان کر دی۔ دوستوں کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات خراب کرتے نا۔ یہ تو رہا جو ان میرڈ بچے ہیں ان کے بارے میں، اور جو میرڈ ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ماں باپ شادی کے بعد برداشت ہی نہیں ہوتے، ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے بیوی کے کہنے پہ، ان کو گھر سے نکال کے پیٹی کے گھر بھیج دیا جاتا ہے بیوی کے کہنے پہ، ان کو کھانا ٹائم پہ نہیں دیا جاتا، ان کی میڈیسن ٹائم پہ نہیں لائی جاتی، وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو کیا جب بچپن میں وہ سارا کماتے تھے تو آپ پہ خرچ نہیں کرتے تھے؟ آپ کی ضرورت زندگی پورا نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے تو کبھی آپ کو اٹھا کے کسی کے گھر نہیں بھیجا۔ یہ کیسے دعوے ہیں؟ یہ کیسی محبتیں ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے دعوے، لوگوں کو دکھانے کی محبتیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوی کو ساس برداشت نہیں ہوتی، وہ اسی ماں کا بیٹا ہے جو تمہاری آج ساس ہے۔ اگر یہی رویہ آپ کی بھابھیوں کا آپ کی اماں کے ساتھ ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا بھائی تو اتنا اچھا تھا، میری اماں اتنی اچھی ہے، بہو ہی اس کو اچھی نہیں ملی۔ تو کیا ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا؟ کیا ہم بہت اچھے ہیں؟ تو پھر کتنے دل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بھابھیوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ان کی طلاقیں کروا دی جاتی ہیں۔ تو کبھی اپنے آپ کو ادھر رکھ کے سوچا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد انہیں جنم دیا، پھر 2 سال تک دودھ پلایا، پھر جسمانی روحانی تمام نعمتوں کا خیال رکھا، اس کے باوجود ہم کیا صلہ دیتے ہیں انہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دعا کہی، کیا ماں باپ حقدار نہیں رکھتے؟ اتنا کچھ، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد انہوں نے پیدا کیا، سب ضروریات کا خیال رکھا، محبت کی، رحمت دی، شفقت کی۔ ہماری باجی ہمیں کہتی تھی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 3 دفعہ پڑھا کرو، 1 دفعہ اپنے پیرنٹس کے لیے، 1 بار ٹیچرز کے لیے، اور 1 بار اپنے سسرالی پیرنٹس کے لیے۔ پیرنٹس کی محبت یا پیرنٹس سے محبت کا اظہار کسی ایک دن نہیں ہوتا، سارے دن ان کی محبت کے اظہار کے دن ہیں۔ بے شک وہ ساس ہے، بے شک وہ آپ کی ریئل ماں ہے، ساس بھی ریئل ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ساس کو اگر ماں کا درجہ دیا جائے تو ساس ماں بن جاتی ہے۔ کچھ ساس امیاں واقعی بہت سخت ہوتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو ایسا ماحول ملے جس میں وہ ہمیشہ خوش رہے، تو وہی ماحول اپنی بہو کو بھی دینا شروع کر دیں۔ یقین جانیں معاشرہ بہت خوشگوار بن جائے گا، زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی، دل کی رنجشیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیرنٹس کو سلامت رکھے، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان کی نافرمانیوں سے بچائے، اور یہ دونوں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا اور آخرت کی بہترین بلائیں ہمارے ماں باپ کو عطا کرے، اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ہر دن ہی ماں باپ سے محبت کے اظہار کا دن ہے، مدرس ڈے بھی ہے اور فادر ڈے بھی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو کس طرح انجوائے کرتے ہیں، ہم ڈیز کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔